آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ بھی بالکل ریئلٹی پہ بیسڈ ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ معجزہ ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری والدہ میرے پاس انٹیریئر میں میری رہائش تھی، اور میری والدہ میرے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، اور ہم سب ان کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے آئے۔ اور سخت سردی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، پنجاب کا ایریا تھا، اور دسمبر میں پنجاب میں بہت سخت سردی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اسٹیشن پہ کھڑے تھے، ٹرین آئی، ہم نے اپنی والدہ کو ٹرین میں بٹھایا، ان کی جو بوگی تھی اس میں ان کو سوار کیا، اور اتنی ہی دیر میں ایک بچہ اپنے والد کو اسٹیشن پہ چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی وسل ہوئی تو اس کے والد بھاگ کے ٹرین میں چڑھنے لگے، تو ان کا پیر سلپ ہوا، اور جس جگہ دروازہ ہوتا ہے وہ وہاں سے سلپ ہو کے ٹرین کے نیچے چلے گئے۔ جو اسٹیشن ٹرین کا وہاں پہ اس ٹائم کا منظر تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کروں گی۔ بڑا تکلیف دہ تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے سب کے، اور بڑی پریشانی ہوئی وہاں پہ۔ اور جو والدہ کا میرا جو ڈبہ تھا ٹرین کا، وہ انجن کے ساتھ تیسرا یا چوتھا تھا، اور وہ چھٹا ڈبہ تھا جس میں وہ اس کے والد چڑھنے لگے۔ ٹرین آہستہ آہستہ گاڑی چلنے لگی، اور جیسے ہی وہ بھاگ کے چڑھنے لگے وہ ٹرین کے دروازے سے بالکل نیچے سلپ ہو کے پٹری کے اوپر گر گئے۔ اب جتنے لوگ وہاں اسٹیشن پہ موجود تھے، ٹرین چل چکی تھی، سب لوگ چیخے مار رہے تھے۔ جو اس کا بیٹا تھا وہ بے بس تھا، وہ ٹرین کے انجن کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ ٹرین تیز ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ اپنا موشن پکڑ کے وہ سپیڈ پکڑ رہی تھی، اور وہ بچہ جو تھا دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور میرے ابا کہہ کے اور چیختا پھر رہا تھا۔ اور جتنے وہاں پہ لوگ کھڑے تھے ان میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، سب بے بس تھے۔ اور اسی دوران میری فیملی بھی، ہم لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان اور حیران وہاں کھڑے تھے کہ ہم اس بچے کو تڑپتا بھی دیکھ رہے تھے اپنے باپ کے لیے، رو بھی رہے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ کٹ گیا نیچے اور وہ ٹرین کے نیچے آ کے مر گیا ہوگا۔ اور چھٹے ڈبے سے لے کے 8 ڈبے ٹرین کے وہاں سے اور گزرے۔ اس ٹائم میں تقریباً 2 سے 4 منٹ لگے، اور وہ جو 2-4 منٹ کا ٹائم تھا وہ ٹائم آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ وہ ٹائم ایسے تھا کہ جیسے ٹائم رک گیا، اور وہ شیشوں پہ ہاتھ مار رہا اور ہر چیز پہ کہ ٹرین روک دو، ٹرین روک دو۔ اور ہر آدمی جو اسٹیشن پہ کھڑا تھا وہاں سب کو یہی تھا کہ اب اس کے والد چلے گئے اور وہ اب جو ہے نیچے کٹ گئے ہوں گے۔ اور اسی دوران جو سب سے آخری ڈبہ گزرا اور اس میں ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے، تو جب اس نے اس کی آواز سنی کہ میرے ابا نیچے آ گئے اور ٹرین روکو ٹرین روکو، تو وہ اس کو اشارہ کیا گیا تو اس نے وسل بجائی، اور ٹرین آہستہ آہستہ پھر رکنا شروع ہو گئی۔ اسٹیشن سے نکل چکی تھی لیکن تھوڑا سا آگے جا کے ٹرین رک گئی۔ ٹرین تو رک گئی، لیکن وہاں پہ کھڑے ہوئے جتنے لوگ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے اس پٹری پہ اس جگہ پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے، یا اس کے والد کے ساتھ کیا وہاں پہ سین ہے۔ جیسے ہی ہمت کر کے جو آدمی تھے سارے، میرا تو بالکل حوصلہ نہیں ہوا، میں اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے کھڑی تھی، اور میرے ہسبینڈ تھوڑا سا آگے بڑھے اور دوسرے آدمی آگے بڑھے، اور اس کا اپنا ہی بیٹا ایک دم سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس کے والد بالکل صحیح سلامت کونے کے ساتھ لگ کے، دیوار کے ساتھ لگ کے، اور بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ ان کو پکڑ کے اوپر اسٹیشن کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر بٹھایا گیا، ان کو پانی پلایا گیا، لیکن ان کی کپ کپی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو سردی کی کپ کپی، سردی سے انسان کو ڈر اور خوف اور ایک موت کا خوف، اتنی ساری چیزیں وہاں اکٹھی ہو گئیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم وہ لڑکا جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اس کا باپ بھی رو رہا تھا، اسٹیشن پہ جتنے لوگ تھے سب رو رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کے والد کو دوبارہ زندگی دی۔ اور پھر اس نے اپنے والد کو ٹرین میں جا کے بٹھایا، اور سب لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہمارے لیے یہ واقعہ آج بھی جب ہمیں یاد آتا ہے تو ہمیں وہی سین، اس کی خوف، موت کا خوف، اور اس بچے کی جو تڑپ ہے اور جو بے چینی تھی یا جو پریشانی تھی، وہ ہمیں 1-2 لمحوں کے لیے پریشان کر دیتی ہے، اور پھر اللہ کی ذات کے اوپر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور نیچے دیے ہوئے یا اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کو آپ لوگ اس کے اوپر اپنی آپ بیتیاں، جگ بیتیاں، جو سچی واقعے، سچی کہانیاں میرے ساتھ شیئر کیجئے۔